میں پچھلے 2 سال سے باجوے کا اور بائیڈن کا بینڈ بجا رہی جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھا. میں ہر جگہ ٹویٹ کرتی ہوں, میسج کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے خان کی حکومت گرائی, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, انہیں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ٹیلی ویژن پہ تو سارے نہیں کہ غنڈے ڈاکو بیٹھے ہیں. رات کو یہ ایک اینکر 20-30 لاکھ لے کے عمران خان کے خلاف جو اس نے اگلنا ہوتا ہے اگل دیتا ہے. چور کے بچے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, آپ چوروں سے انسانیت اور اسلام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کافر کی اولادیں, منافق کی اولادیں. میں تو رمضان میں ان کو بد دعا دیتی ہوں. دہشت گردی بھی خود لے کے آتے ہیں, دہشت گرد بھی خود لے کے آتے ہیں, پھر خمیازہ بھی عمران خان بھگتے. جب جیل میں یہ بھکاری بھیجتے ہیں, یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جیل آدھی رات کو کھلواتے ہیں خان سے بھیک مانگنے کے لیے کہ جلسے مت کرو. ہماری قربانیوں کو کیا کہتے ہیں کہ او پٹھان تو دہشت گرد ہیں. تو اللہ کی لعنت ان پہ جو ایسی بات کرتے ہیں. اس رمضان کے مہینے میں کہہ رہی ہوں, دہشت گردی ہم پہ امپوز کی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین, ABN ڈیجیٹل کے ساتھ میں عطا الرحمان ہوں. اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ لارجز میں اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور MNA شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ شاندانہ گلزار صاحبہ. قومی سلامتی کے جو اجلاس ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی, لیکن بہت سارے انٹرویوز ہو گئے ہیں. تو دہشت گردی کے حوالے سے خاص کر میں سوال کروں گا میم آپ سے, چونکہ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا دن بدن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, بلوچستان میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں سے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بیٹا, آپ اگر سوال اس طرح پوچھتے ہیں نا تو شاید سچ کی عکاسی بہتر ہوتی. آپ یہ کہیں کہ KP میں خیبر پختونخوا میں اب بلوچستانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, ان کا خون پیا جا رہا ہے. 77 سال سے ان کی پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کوئی نہیں گنتا. پختونوں کو ذرہ ذرہ کر دیا ہے. ان کا اتنا گناہ ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق خدا نے اس کو وسائل سے نوازا ہوا ہے. جی, آپ کو یاد ہے ایک ہیں بڑے ہی پڑھے لکھے نوجوانوں نے کہا تھا کہ یہ وسائل آپ لوگ جہیز میں نہیں لے کے آتے, آپ کی والدہ کی جہیز میں نہیں آتے. اب کوئی نہیں پڑھتا کتاب تو میں اس کا کوئی علاج تو نہیں کر سکتی, لیکن ابھی یہ جو مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا, اس نے اس کا جواب دیا تھا کہ سر 6000 سال پہلے سے یہ ہماری زمین ہے, اور جس طرح پنجاب کا غلہ پنجاب کا ہے وہ سندھ کا نہیں, اور سندھ کا پانی سندھ کا ہے تو ایک ہی پاکستان. لیکن یہ تو پھر آپ ساری وراثت ہی ختم کر رہے ہیں. پھر آپ اپنے والدین کی زمینیں کیوں لیتے ہیں؟ پھر مریم اور بلاول کو چاہیے کہ اپنے والدین کے چوری کے پیسے سارے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ تو ویسے بھی پاکستانیوں کا پیسہ تھا, یہ لوگ کہیں وراثت میں نہیں لے کے آئے تھے. جو لوگ لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ وہ بھی عوام کو دیتے, وہ تو عوام کا پیسہ, ان کا تو نہیں, یہ تو نہیں کماتے یہ پیسہ. تو یہ یاد رکھیں, خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ جب کشمیر کو آپ نے آزاد کرنا تھا تو یہی قبائل میرے حلقے سے پورے لشکر جاتے تھے, اور ہماری قربانیوں کو کیا کہتے ہیں کہ او پٹھان تو دہشت گرد ہیں. تو اللہ کی لعنت ان پہ جو ایسی بات کرتے ہیں. اس رمضان کے مہینے میں کہہ رہی ہوں, دہشت گردی ہم پہ امپوز کی جاتی ہے, بٹ ہمت, میں حیران ہوں خیبر پختونخوا بلوچستان کے لوگوں کی ہمت پہ کہ جو وہ برداشت کرتے ہیں. مریم نواز کو وہ برداشت کرتے ہیں, زرداری کو وہ برداشت کرتے ہیں, بلاول کو وہ برداشت کرتے ہیں, دہشت گرد کو برداشت کرتے ہیں اور بھاگتے بھی نہیں ہیں. فلسطین کے بہادر لوگ ہیں, اور یہ ہمارے اس خطے کے پاکستان کے لوگ کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ہنس کے آتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہائے رول گئے, مٹ گئے, پٹ گئے. جس طرح مریم 24 گھنٹے روتی رہتی ہے, ہائے میرے پاپا, اسٹیج پہ بھی بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے, ٹی وی میں بھی بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے, پاپا بھی اس کا رو رہا ہوتا ہے, سارے چاچا بھائی بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ جھپیاں پا رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ رونے والے بچے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے ڈٹ کے کھڑی, ہماری زمینیں نہیں دیں گے کسی کو. ٹھیک ہے. عید کے بعد تحریک کی تحفظ آئین جو آپ پارٹیوں کو لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں, کیا کرنی جا رہی ہے؟ احتجاج ہوگا, کیا ہوگا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہوں, لیکن جو تحریک تحفظ آئین نے آج ایک منہ توڑ جواب دیا ہے, خاص کر جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے, صاحبزادہ حامد رضا نے بات کی ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا فن خانوں کو جو خان کے ساتھ غداری کرے گا اور خان سے اجازت کے لیے بغیر جائے گا اور بیٹھے گا ان چوروں کے ساتھ. یہ تو بیسکلی چاہتے تھے کہ ان کی تھپکی لگے نا کہ عمران خان بھی زرداری اور نواز کے ساتھ کھڑا ہے. دہشت گردی بھی خود لے کے آتے ہیں, دہشت گرد بھی خود لے کے آتے ہیں, پھر خمیازہ بھی عمران خان بھگتے. تیسری بات جو کئی اچکزئی صاحب نے کہ انہوں نے بیسکلی آج آپریشن منظور کرا لینا تھا, پھر ایک ڈرامائی آل پارٹیز کانفرنس کرانی تھی کہ جی PTI تو اس میں شامل تھی, بٹ عمران خان اس کے حق میں نہیں ہے. عمران خان کو پتہ ہوگا تو اس کے حق میں جائے گا نا. جب آپ جیل میں یہ بھکاری بھیجتے ہیں, یہ PDM کا ٹولہ جیل آدھی رات کو کھلواتے ہیں خان سے بھیک مانگنے کے لیے کہ جلسے مت کرو, تو کل رات بھی کھلوا دیتے, پرسوں بھی کھلوا دیتے, ترسوں کھلوا دیتے نا جیل کہ جی عمران خان ہم آپ سے ملنے آئے اور پلیز آپ اپنی پارٹی کو اجازت دے کے بیٹھے ان چوروں کے ساتھ. جی, جو عمران خان سے اجازت دے گی تو کون بیٹھے گا ان کے ساتھ؟
صحیح ہے میم. آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے, حیدر سعید کو اٹھایا گیا خاص جی کر, بالکل, بڑا ایکٹیو لڑکا تھا, ہر ایک جگہ پہ اڈیالہ جیل ہو یا جہاں پہ بھی ہائی کورٹ ہو جہاں پہ بھی ہو, وہ اس کی امی ابو یہ 3 بندے ہر جگہ پہ نظر آتے تھے, اور 2-3 اور کو بھی اٹھایا گیا ہے. اس پہ بغاوت کا جو ہے نا وہ کیس, بغاوت پر اکسانے کا کیس لگایا گیا ہے حیدر سعید پہ. تو کیا کہیں گے, ٹیلی ویژنس پہ بڑا دہشت گرد اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ تو سارے نہیں کہ غنڈے ڈاکو بیٹھے ہیں. رات کو یہ ایک اینکر 20-30 لاکھ لے کے عمران خان کے خلاف جو اس نے اگلنا ہوتا ہے اگل دیتا ہے. چور کے بچے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, آپ چوروں سے انسانیت اور اسلام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کافر کی اولادیں, منافق کی اولادیں. میں تو رمضان میں ان کو بد دعا دوں کہ اللہ جو ہمارے بچوں پہ, بے گناہ بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے, اور جو پاکستان میں دہشت گرد لے کے آیا اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے اللہ اس کو برباد کر دے اگلی پچھلی نسلوں کی طرح. سم آمین. حیدر سعید تو بے گناہ بچہ ہے, اس نے کیا کیا؟ بالکل. لاسٹ سوال لیجیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پہلے, جب وہ الیکشن سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پھر آسانیاں ہوں گی, اور ایک ماحول ایسا بھی بن گیا کہ الیکشن سے پہلے جب وہ جیت گیا, حلف لینے سے پہلے تو پھر مذاکرات بھی شروع ہو گئے. تو لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے, اور آپ کے ہی بہت سارے رہنما کہتے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ آئیں گے تو عمران خان کی رہائی میں آسانیاں ہوں گی, لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں دکھی. مجھے تو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کس رہنما نے بات کی, آپ نام بتا دیں, میں دیکھ لوں گی. آپ بتا دیں نام, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں پچھلے 2 سال سے باجوے کا اور بائیڈن کا بینڈ بجا رہی, جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھا. میں ہر جگہ ٹویٹ کرتی ہوں, میسج کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے خان کی حکومت گرائی, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, انہیں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, غربت میں دھکیل دیا, دہشت گردی میں دھکیل دیا, مفلسی میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. بلاول کی ٹویٹس دیکھ لیں, ٹائم لائن دیکھ لیں, مریم کی دیکھ لیں, احسن اقبال کی دیکھ لیں, باقی منحوسوں کی دیکھ لیں. ان سب نے ٹرمپ کے خلاف اپنی ساری ٹویٹیں ختم کی ہیں. ابھی نون کا اس دن میں نے کہتا او جی ساڑی تے گل ہو گئی ہے ٹرمپ دے نال, تو ہم آگے جا رہی تھی, پیچھے آ رہا تھا, تو دوسرے پوچھا کی گل ہوئی ہے, کہتے وہ گل یہ ہوئی سی کہ عمران خان کو چھڑ دیو تو انہوں افغانستان پکڑا دیں گے. میں کہا ماشاء اللہ, یہ ان کے دیکھو کام. ہم نے کوئی اپنی ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کی, انہیں ڈرپوکوں نے, بے شرموں نے کی ہیں. ٹرمپ پاکستان کو نہیں بچا سکتا. ہاں, عمران خان کی فارن پالیسی ہے اور ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے, اگر وہ ایک ہی پیج پہ ہو, کہہ دیا آتے ٹرمپ نے کہ میں نے نہ افغانستان سے لڑنا ہے, نہ ایران سے, نہ چین سے, تو پھر یہ لوگ سمجھ آ جاتی نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے کیوں کہا تھا, اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں نے اپنی پاکستان کی سرزمین کو, اپنی افواج کو, اپنے پولیس کو لہو لہان نہیں کرنا. یہ مر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خطے میں جنگ شروع ہو جائے, یا چین سے, یا افغانستان سے, یا ایران سے, تاکہ ڈالر کی بارش ہو. مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اتنا بے وقوف ہے کہ ایک دن میں اپنے الفاظ پیچھے کر لے. شکریہ ادا کیا ہے میم اس نے, ویسے کس چیز کا شکریہ پاکستانی گورنمنٹ کا ادا کیا. ہاں بالکل. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا 2 دن بعد, ہماری ایمبیسی سے ایک بندے کو ڈیٹین کر لیا, کیونکہ یہاں سے جو بھیجا گیا تھا کوئی تحفہ, پتہ چلا کہ وہ تحفہ کھوٹا سکہ نکلا. تو اس پہ بھی اب سوال جواب ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. بچے وہ 4 سال ایسے نہیں بیٹھا رہا وہاں, اس کو ایک ایک کا پتہ, اس نے پینٹاگون میں 555 لوگوں کو نکال دیا یا 556 لوگوں کو. صبر کرو. ٹرمپ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرے گا, وہ اپنے لیے کرے گا. جو بائیڈن کے جتنے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو یہ چھلی چھلی کرے گا, وقت کی بات ہے. آپ اپنی جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ابھی جو لیڈرشپ ہے اس پر آپ کو اعتماد ہے؟ بیٹا لیڈر ایک ہے, عمران خان. جی, لیڈرشپ کوئی نہیں ہے, پوزیشن ہولڈرز ہیں, بالکل اعتماد ہے. عمران خان نے ان کو پوزیشنز دی ہوئی ہیں, وہ جب تک ان پوزیشنز پہ ہیں ہم اعتماد کریں گے. جو پوزیشن پہ نہیں رہیں گے بات ختم ہو جائے گی. اچھا, کل بھی ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں پہلے تو شرکت کے لیے وہ مان بھی گئے تھے, لیکن جب سوشل میڈیا پہ دباؤ بڑھا اس کے بعد پھر جو ہے نا عامر ڈوگر نے کال بھی کی اسپیکر کو کہ ہم ملنا چاہتے, اور مطلب اس کے بعد ہی ایکشن. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ دباؤ آئے گا تو پھر آپ فیصلے چینج کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سوشل میڈیا کا سے کوئی لینا دینا ہے, کیونکہ میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں. مجھے پتہ ہے پارلیمانی پارٹی میں کیا ہو رہا تھا. اس میں گلے شکوے ہو رہے تھے کہ عمران خان سے پوچھا کیوں نہیں گیا اس میٹنگ کے بارے میں. سوشل میڈیا کا ایک ایڈڈ پریشر ضرور ہوگا, لیکن ایم این اے ہم سب اس بات پہ ناراض تھے کہ جنید اکبر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ بے شک, بلکہ ایک میری اسٹیٹمنٹ کو ٹوسٹ کر کے دیا گیا. مجھ سے جرنلسٹ نے پوچھا کہ میم ضرورت کیا ہے آپ کو عمران خان سے پوچھنے کی, بیرسٹر گوہر ہیں نا ایکٹنگ چیئرمین. میں نے کہا بالکل بیرسٹر گوہر ایکٹنگ چیئرمین ہیں, لیکن بات عمران خان کی چلے گی. تو اخبار میں آیا یہ ڈفرینٹ ٹکرز پہ کہ شاندانہ کہتی میں بیرسٹر گوہر کو نہیں مانتی. اب یہ تو یلو جرنلزم ہے, یہ پتہ نہیں کوئی چینل کھلا ہے سم تھنگ ڈیجیٹل
آزاد ڈیجیٹل یا سم تھنگ ڈیجیٹل جو بھی ہے ان کے جرنلسٹ نے اس کو الٹا سیدھا کر کے پیش کیا. لیکن یہ بیسکلی ایم این ایز کا ہی پریشر تھا جس کی وجہ سے پھر اسپیکر صاحب کے پاس بات کی گئی کہ آپ نے جتنا شوق ہوتا تھا جلسے عدم کرانے کا، کل عدم کرانے کا، جلسے بند کرانے کا، تو اگر اس کے لیے جیل کھل سکتی ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی.